نماز کی سنتوں کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے. جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ یہ نماز کی 64 سنتیں ہیں. نماز کی 64 سنتیں ہیں، جن میں سے کل ہم نے 49 سنتیں بیان کی. اب اگلی سنت ذکر کرتے ہیں 50 نمبر. قعدہ اولیٰ کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھنا، بلکہ اپنے گھٹنوں پر زور دے کر اٹھنا، یہ بھی سنت ہے. قعدہ میں مرد اس طرح بیٹھے کہ جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھتا ہے، یعنی بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھے. اسی طرح سے عورت قعدہ میں جلسہ کی حالت میں جس طرح بیٹھتی ہے اسی طرح بیٹھے جیسے کل بیان کیا گیا. قعدہ میں دایاں پاؤں، دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھے، اس طرح کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس اور قبلہ رو ہو جائیں. قعدہ میں انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، یعنی نہ کشادہ رکھنا اور نہ ہی ملی ہوئی رکھنا، یہ نماز کی حالت میں یہ بھی سنت ہے. نوافل اور سنت غیر موقدہ کے قعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا اور درود ابراہیمی کا پڑھنا یہ سنت ہے. اسی طرح ہر نماز کے قعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا یہ سنت ہے. اسی طرح سے دعائے معصورہ کو جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کا عربی میں پڑھنا ضروری ہے، اور عربی میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو اچھی طرح سے یاد ہوں اور ان کا ترجمہ پتہ ہو، یاد ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا دعا کر رہے ہیں، اپنے رب سے کیا مناجات کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے. جب ہم نماز کے اس سبق کو پڑھ کر پھر اس کے ترجمے کو یاد رکھیں گے تو پھر ہمیں نماز پڑھنے میں لطف بھی آئے گا اور لذت بھی آئے گی، روحانیت بھی آئے گی، توجہ بھی پیدا ہوگی کہ ہم اب اللہ سے کیا بات ہو رہی ہے، اب رب ذوالجلال سے کیا مانگا جا رہا ہے، کیا اس کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے، کون سی دعائیں کی جا رہی ہیں. تو یہ جب وہ شخص جانتا ہوگا کہ میں اپنے رب سے یہ مانگ رہا ہوں تو پھر اسے مانگنے میں بھی عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی اور اس کی روحانیت بھی بڑھے گی، توجہ بھی بڑھے گی، اور اسے نماز کی اصل روح اور روحانیت اور نماز کی لذت محسوس ہوگی کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں اس کی اصل جو لذت ہے وہ محسوس ہوگی. لہذا اتحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت لا پر دائنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس کے پاس والی انگلی کو بند کر کے اور بیچ کی انگلی کا انگوٹھے کے ساتھ ہلکا باندھ کر شہادت کی انگلی کو یوں کھڑا کرنا. یہاں ان انگلیوں کا ہلکا بنا کے انگوٹھے کا اوپر سے اور اس کو ہلکا بنا کے یوں اس شہادت کی انگلی کا لفظ لا پر کھڑا کرنا. اشہد ان لا پر کھڑا ہوگا اور الا اللہ پر بٹھا دیا جائے گا اور اسے عام حالت میں جیسے رکھا ہوا تھا ویسے چھوڑ دینا. اس کا کچھ اور نہیں بنا کے رکھنا، بلکہ امنفیوں کے نزدیک اسے اس طرح سے ہلکا بنا کے لا پر اٹھانا، الا پر رکھنا اور اپنی اصلی حالت میں، عام حالت میں، جیسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ نہ بہت ملا دینی اور نہ بہت چوڑی کرنی، بلکہ نارمل حالت پر عام حالت میں اسے چھوڑ دینا. اور اسی طرح سے نماز پوری کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ نماز سے نکال دیتا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا السلام کہتے ہی
نمازی نماز سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ خروج بسنہ ہی جو ہم نے نماز کے فرائض میں جس کا ذکر کیا تھا کہ خروج بسنہ ہی، اس کا ہے کہ نماز پوری کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ سنت ہے۔ سلام 2 مرتبہ کہنا، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف کہنا یہ سنت ہے۔ امام دونوں سلام بلند آواز سے کہے، لیکن دوسرا سلام پہلے کی نسبت آواز میں جو ہے وہ کمی واقع ہو۔ اسی طرح سے دائنی طرف سلام پھیرنے میں چہرہ اتنا پھرنا چاہیے کہ پیچھے والوں کو دایاں رخسار نظر آئے، اور بائیں جانب جب سلام پھیرا جائے تو اتنا پھرا جائے چہرے کو کہ بایاں رخسار پیچھے والوں کو نظر آ جائے۔ یہ بھی نماز میں سنت ہے۔ اسی طرح سلام کے بعد امام کا دائیں یا بائیں یا مقتدیوں کی طرف پھر جانا، انحراف کر کے دعا مانگنا اور دائیں طرف انحراف کرنا یہ افضل ہے، یہ سنت ہے۔ سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور دعا پوری کر کے منہ یعنی چہرے پر ہاتھ کا پھیر لینا یہ بھی سنت ہے۔ آج ہم نے نماز کی 64 سنتوں کا ذکر کیا، کچھ کل ذکر کیا تھا، باقی جو بچی اس کا ہم نے آج ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے آگے ہیں نماز کے مستحبات۔ نماز کے مستحبات کا ذکر کرتے ہیں تو یاد رکھیے نماز کے مستحبات 21 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 21 مستحبات ہیں۔ ابھی ہم نے نماز کی 64 سنتوں کا ذکر کیا ہے، اب ہم مستحبات کی بات کریں گے تو نماز کے مستحبات کتنے ہیں؟ 21۔ تو یاد رکھیے مستحب کس چیز کا نام ہے، کسے کہتے ہیں، اس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ فرض، واجب اور سنت موقدہ، غیر موقدہ اور واجب کا اور جو ہے مستحب کا ہم نے پیچھے پہلے ابتدا میں ذکر کیا تھا۔ اسے یاد ہونا چاہیے کہ مستحب کس چیز کا نام ہے، جس کا کرنا بہت اچھا ہے اور کرنے والا اجر و ثواب پاتا ہے۔ مستحبات ادا کرنے سے نماز مکمل اور مقبول ہوتی ہے۔ مستحب کو ترک کرنے پر کوئی کسی قسم کا عذاب و عتاب نہیں، پھر بھی حد الامکان اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ نماز کے ثواب میں اضافہ ہو اور نماز کی صحیح روح حاصل ہو جائے۔ نمبر 1، نماز کا پہلا مستحب یہ ہے کہ ہم اسے عربی زبان میں پڑھیں۔ جیسے سنت کا بھی ذکر کیا گیا تھا نا، دعائے معصورہ عربی میں ہو، اور اسی طرح سے مستحب یہ ہے کہ نماز عربی زبان میں اس نماز کو پڑھا جائے، اور نماز کی ابتدا جسے ہم نیت کہتے ہیں، تو نیت ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے کہہ لینا افضل ہے، اور اتنا بلند کہے کہ اپنے کان سن لیں۔ لہذا مستحب ہے کہ نیت بھی عربی زبان میں ہو جائے، اور مرد تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالے، عورت ہاتھ باہر نہ نکالے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالے، یہ مستحب ہے، اور عورت نہ نکالے، یعنی عورت نہ نکالے اور مرد اس کو ہاتھ کو نکالے۔ اسی طرح بلا حائل زمین پر سجدہ کرنا، جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ یعنی مصلی یا کسی کپڑے پر چٹائی پر نماز پڑھنے کے بجائے زمین پر فرش پر نماز پڑھی جائے تو یہ اچھا ہے اور مستحب ہے۔ اور اسی طرح حالت قیام میں سجدے کی جگہ اپنی نظر کو رکھنا یہ مستحب ہے، پیچھے اس کا ذکر بھی ہم نے کیا۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کسی سورت شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنا یعنی بسم اللہ پڑھنا، پہلی تکبیر اور پہلی رکعت کی قرات دوسری رکعت کی قرات سے قدر زیادہ ہو۔ جب مکبر حیا علی الفلاح کہے تو امام و مقتدی سب کا کھڑا ہونا یہ مستحب ہے۔ قد قامت الصلاۃ پر امام نماز شروع کر سکتا ہے، لیکن اقامت کا پورا کرنا یہ ضروری ہے اور اچھا ہے، مستحب ہے۔
मुक्तदी का इमाम के साथ नमाज शुरू करना, जहाँ तक हो सके खांसी को रोकना, ये मुस्तहब है। इसकी तफसील आगे आएगी। और जमाई आए तो इसे भी दफ़ा करना, इसे भी रोकना, इसकी तफसील भी आगे आएगी कि इसके रोकने का फ़ायदा क्या और इसे क्यों रोकना चाहिए और इसके रोकने का सही तरीका क्या। इसी तरह से रकू में 3 मरतबा या ज़्यादा कम अज़ कम 5 बार सुबहान रब्बी यल अज़ीम पढ़ना। और रकू में जो है वो रकू में जाकर नज़र कहाँ रखना, जैसे पहले बयान किया था कि पाँव पर, अपने पाँव के ऊपर वाले हिस्से पर कदम की पुश्त पर नज़र रखना। और सजदे में 3 मरतबा या ज़्यादा कम अज़ कम 5 मरतबा सुबहान रब्बी यल आला कहना। सजदे में नाक की तरफ नज़र रखना, सजदे में जाकर कहाँ देखना, अपने नाक के दोनों जानिब देखना, ये मुस्तहब है। दोनों सजदों के दरमियान अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कहना, ये भी मुस्तहब है। जिस क़ादा में दरूद पढ़ने का हुक्म है, इसमें दरूद इब्राहीमी पढ़ना, दरूद शरीफ में हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ सैयद ना पढ़ना, जिसका पहले हमने जिक्र किया था। इसी तरह से क़ादा में गोद की तरफ नज़र रखना, पहले सलाम में दाएं और दूसरे सलाम में बाएं शाने की तरफ नज़र करना, जिसे खरूज में सुने ही कहा गया। जिस जगह फ़र्द पढ़े हूँ इस जगह से हटकर सुन्नतों का पढ़ना, ये मुस्तहब है। इसी तरह से हमने जमाई रोकने का एक तरीका उलमा ने बयान फरमाया कि नमाज में जमाई को रोका जाए। जमाई रोकने के लिए मुंह बंद कर लेना। अपने अगर मुंह बंद करने से भी जमाई ना रुके तो होंठ को दांत के नीचे दबाना, और अगर इस तरीके से भी ना रुके तो अगर हालत क़याम में है तो दाएं हाथ की पुश से मुंह ढांक ले। अगर हालत क़याम में है तो दाएं हाथ की पुश से अपने मुंह को ढांक ले, और क़याम के अलावा की हालत में बाएं हाथ की पुश से मुंह ढांक ले। और जमाई रोकने का मुजर्रब तरीका ये है कि दिल में ये ख्याल करे कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमाई नहीं आती थी। आपका ये ख्याल करते ही इंशाअल्लाह उलमा फरमाते हैं कि आपकी जमाई रुक जाएगी, आपकी जमाई रुक जाएगी। कि आप ख्याल करेंगे कि अम्बिया को जमाई नहीं आती थी और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नमाज में या आगे पीछे भी जमाई नहीं आती थी, तो हम अगर सोचेंगे तो हमें भी नमाज की हालत में ये बार बार ये तकलीफ़ नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें सही मानों में नमाज को सीखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।